The judicial endorsement of India's unilateral and illegal action of 5th August 2019 is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumaira Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically we have been very active, मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहे कि इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसका possibility? जी, we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the UN United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision, illegality. We will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of
we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. Khalid Mahmood sir. साहब कश्मीर का इशू जो ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में है, पाकिस्तान के पास और फोरम क्या बचता है कि पाकिस्तान अपना केस किस लेवल पे और मजीद लेके जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इश्यूज ऑन द UN Security Council एजेंडा, और डिस्पाइट अटेम्प्ट्स बाय India for the last several decades to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Shaukat Karachi. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiris into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between these two? United Nations इस बारे में. Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda, provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch JJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. तीन हैदर साहब, जो कोई किसी भी नैरेटिव के पीछे जो एलिमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जब एक मुल्क अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाए तो उसके बाद चाहे आप किसी किस्म का भी नैरेटिव सामने लेके आए, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती. अब आप पिछले चंद बरसों से, चंद महीनों से, चंद सालों से जो आप देख रहे हैं कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रों में बहुत हद तक गिर चुकी है, और उसकी एक गिरने की वजह जो उन्होंने एक दहशत गर्दी का और असैसिनेशन का जो जाल वो बुना था मुख्तलिफ ममालिक में, और जिसके सिलसिले में ना सिर्फ अमेरिका ने, कनाडा ने, बल्कि यूनाइटेड किंगडम ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, और उनके जो रेलेवेंट जो उनके जो ऑफिशियल्स थे जो कि इन्वॉल्व थे हिंदुस्तान की हुकूमत के, तो उनको भी उन्होंने इंडाइट किया है. तो उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी वो बहुत हद तक मुतासर हुई है. तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी किस्म का भी जो नैरेटिव आएगा, चाहे अभी आए इन रिएक्शन टू दिस जो जजमेंट आई है, या आने वाले दिनों में इन द रन अप टू द इलेक्शंस, उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में.
انور عباس. میرا نام انور عباس ہے, میں بول رہی ہوں. اس سے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ شکریہ. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیری نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, اور اگر اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے, تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو, اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. علی فرقان. 5 اگست کے بعد سب پاکستان میں یہ کہا تھا کہ بھارت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے, یہ پالیسی فیصلہ جو ہے. اب بھی یہی صورت ہے کہ اس پہ کوئی نظر ثانی یا کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو وہی اپنا جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد, اسی پہ ہی عمل پیرا ہیں. سر اس معاملے میں عالمی عدالت انصاف کی جو جیورسڈکشن ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا بھی کوئی غور ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالتی محاذ پہ تو جا چکا ہے لیکن عالمی سطح پر یہ عدالتی محاذ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر یہ اتنا سالڈ کیس ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اگر عدالت میں جائے جو کہ ایک نیوٹرل ہو عدالت ہو, تو اس کے اندر انڈیا کا کیس بہت ہی کمزور ہے کشمیر کے اوپر. لیکن ایک انڈیا ہمیشہ آڑ لیتا ہے پروسیجرل ایشوز کے اوپر, اور وہ جورسڈکشن کو اپنا وہ چیلنج کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کورس آف ایکشن بتا رہے ہیں, تو ہمیں صرف اس صورت میں ہی وہ اس کو سوچنا پڑے گا اگر تو ہندوستان ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی جو ڈسکرپشن. اگر وہ نہیں کرتا ان کی, تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہی ہوگی میرے خیال کے مطابق. علی حسین, بزنس رپورٹ. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس رپورٹ. سر ہسٹوریکلی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے, جیسے یو ایس ہو گیا, باقی یورپین کنٹریز ہیں ویسٹرن, تو ایک ایسی صورتحال میں کہ اسی ویسٹرن ورلڈ کا ڈبل غزہ میں بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف آکوپیشن اسرائیلی فورسز. تو ایسے وقت میں جیلانی صاحب ایسی کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ جو دنیا جو ہے جو آلریڈی اتنا مطلب پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ ہے, تو ایسے وقت میں کشمیر کے لیے کیسے آپ دنیا کو جو ہے سپورٹ ان کا جو ہے کرا سکیں گے؟ تھینک یو. جی آپ نے صحیح فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جو ڈبل سٹینڈرڈز کے باوجود ایک جو سوچ, ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے تمام دنیا میں, صرف خالی اسلامک دنیا میں نہیں بلکہ ویسٹرن میں بھی, کیپٹلز میں بھی یہ سوچ کو, اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشنز کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا, اور یہ کہ اگر اس کا حل جلد از جلد نکالا جائے تاکہ اس وائلنس کو روکا جا سکے تو وہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی کشمیر کے اوپر بھی یہ ڈسپائٹ یہ جو سی ہے ڈویژنز ہوتی ہے, ڈفرینسز آف اوپینین, تو یہ والی چیز کہ یہ ریئلائزیشن کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت, جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو
प्रॉमिस किया था इन द शेप ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कमिटमेंट, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज दो ममालिक जो कि जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफर्ट्स है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और पीस मेरे अपने ख्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी यू नो दे आर अवेयर ऑफ। खाजा नहीं है। सर 75-76 साल से चाहे वो यूएन है या ओआईसी है, ये जो दोनों मुसलमानों के जो इशूज हैं फलस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरह नाकाम रही हैं ये दोनों मसले हल करने में। अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद इक़दामात, और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को हमेशा जो अपनी एक बात करता रहे, अब दो टोक पाकिस्तान की तरफ से क्या इक़दाम किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? बहुत जी बिल्कुल, अपना हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो सा है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो सा है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। अब्दुल्ला मोहम्मद। अब्दुल्ला मोहम्मद टॉम से बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं OIC का मुतहदा उसकी जानिब से कोई कारकर्दगी सामने नहीं, गवर्नमेंट सामने 2019 से अब तक जो स्पेशल स्टेटस के खत्म किया गया, हमारी बतौर स्टेट क्या कमजोरियाँ हैं कि इंटरनेशनल दुनिया को कायम नहीं कर सके? दूसरी कि क्या इसमें कोई हकीकत है जो बात हल्कों में रिपोर्ट हो रही है कश्मीर में जो चेंजेस आ रहे हैं बिहाइंड द डोर कोई मुज़ाकरात, कम्युनिकेशन, कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वक्त चल रही है? एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूँगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो गालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस, मैं बड़ा उसको रेगुलरली ना सिर्फ मॉनिटर करता हूँ बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब, बैकडोर जी, कोई डायलॉग जो उनसे है, तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा जी। मेरी नज़रों से कोई ओझल नहीं है जी, मैं आपको बता सकता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 का मामला है इसके ऊपर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं लद्दाख को लेकर, तो पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले के हवाले से या नहीं? सेकेंडली, आर्टिकल 370 के पीछे इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाई जाए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो राह ज्यादा हमवार हो जाएगी मोदी सरकार के लिए?
ایک تو نمبر ون میں آپ کو آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ چائنا کو بھی بڑی سیریس ریزرویشن ہے، پرٹیکولرلی آن دی ڈویژن آف دی یہ ہے اپنا اسٹیٹ، ان کے کچھ کنسرنز ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ایز فار ایز کوآرڈینیشن آف پاکستان پوزیشن، تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک لائے عمل وہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اعجاز صاحب جی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو معذرت تھوڑا تاخیر ہو گئی مجھے آنے میں۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر انڈیا میں ہے، وہ جو امریکہ میں قتل کی سازش کی تھی بھارت میں، ایک دوسرے کمنٹ کرنے سے دوسرا یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع تو کشمیر ہی ہے، اسی تنازع کی بنیاد پر انڈیا کو جب موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز کا رنگیدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں جب بھی مواقع ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی کوئی اوریجنل اسٹائل جو ہے جو ڈپلومیسی میں ہوتا ہے نارملی بہت سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں اور بڑا خاموشی سے دکھائی دیتی ہے، ہم ایسے مواقع سے اگریسو ڈپلومیسی کے لیے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ کم از کم آپ میرے سے تو ایکسپیکٹ نہ کیجئے کہ میں وہ اپنا لتھارجک ڈپلومیسی میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے، میں یاد دلاتا رہوں کہ میں 2003 میں جس حالات میں واپس آیا تھا وہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا، وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد میری تو خاص طور پہ ایک بہت ہی کشمیریوں کے ساتھ ایک وابستگی بھی ہے، اور کشمیر کاز کے ساتھ بھی وابستگی ہے، تو وہ اس سلسلے میں آپ کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بات کی، ان کے وزٹ کی، تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے اسی ایشو کے اوپر ایک جواب دیا تھا متین حیدر صاحب کے سوال کے جواب میں، کہ کوئی بھی نیریٹو ہو، کسی بھی ملک کی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو اونلی دین آپ کا جو نیریٹو جو آپ بناتے ہیں وہی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اس وقت جو انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے پوری بین الاقوامی دنیا کے اندر، وہ بالکل ہی لوئسٹ لیول کے اوپر ہے، بیکاز آف دی اسیسینیشن اٹیمپٹس دیٹ، جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، اسیسینیشنز کی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، تو اس میں اس حالات میں ان کی کریڈیبلٹی بالکل ہی نہیں ان کی نیریٹو کی رہی، تو یہ اسپیکٹ بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی جاہد صاحب۔ یعنی صاحب، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ ہو، بابری مسجد کا ہو، اجمل صاحب کا ہو، یا اس طرح کے آج فیصلے آئے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں غزہ کے اوپر، ان کے اسٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس پھر کیا بہتا ہے جو کینیڈا نے کہا امریکہ کے انڈیا کے بارے میں،